السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اس وقت سفر میں ہیں اور کنڈری کی جانب سفر رواں دوا ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بہت ساری مشہور شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم لوگ ورک شاپ کے لیے جا رہے ہیں، ایک ورک شاپ ہے ہماری وہاں پہ، وہ انشاءاللہ آج 8 PM پہ ہماری ایک ورک شاپ ہے، لاسٹ ڈیسٹینیشن۔ اس کے بعد ورک شاپ کنڈکٹ ہوگی، دوست احباب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں اپنے ساتھ والے ساتھیوں کا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے شیخ محترم موجود ہیں، ابو زینہ بھائی، فضیلت الشیخ حافظ ابو زینہ، جو ہے جن کی آئی ڈی سے میں جو ہے نا لائیو کیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ عبدالستار انصاری صاحب موجود ہیں، جو ہماری خصوصی دعوت پہ جو ہے نا وہ حالہ سے تشریف لائے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کبھی بھائی موجود ہیں، فضیلت الشیخ حافظ عبدالقوی انصاری۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے ساتھ اقبال بھائی موجود ہیں، دونوں اسپیکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، فضیلت الشیخ حافظ اقبال سمجھو صاحب۔ تو ماشاءاللہ سے بڑی مزے کی باتیں ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا کچھ انگیج کرتے ہیں، آڈینس کو بھی تھوڑا سا انگیج کرتے ہیں ابو جانا بھائی کے، دیکھتے ہیں کون کون سے دوست لائیو آ رہے ہیں۔ تو وہ ابو جانا بھائی کی تھوڑی سی ڈسکشن لیتے ہیں۔ ابو جانا بھائی کو کچھ کوشچنز وغیرہ تھے میرے، تو جی شیخ کیا ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ، ٹھیک آپ ہے، بتائیں کیسا رہا سفر جا رہا ہے ابھی تک آپ کا؟ ہاں جی الحمدللہ بہت بہترین جا رہا ہے۔ ٹنڈو لائر کراس کر لیا ہے اور میٹرو خاص جس پہنچنے والے ہیں کچھ وقت کے اندر انشاءاللہ۔ تو بڑا بس زبردست انشاءاللہ سفر 6 بجے تک ہم لوگ وہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ کچھ سوالات تھے میرے آپ سے۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ شیخ ہم لوگ مطلب ورک شاپ کس حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ اچھا جی، آج کی جو ورک شاپ کا ہمارا مقصد ہے، یہ ہم پہلے حیدرآباد شہر کے اندر کر چکے ہیں، اور اس حیدرآباد شہر میں یہ ورک شاپ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ یعنی کہ سندھ کے علاقوں سے، اندرون سندھ سے بہت انویٹیشنز آئے کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں پر بھی آ کر یہ ورک شاپ کروائیں۔ تو آج کے بھی جو سفر ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ سفر، یہ جو ہمارا پورا جو یہ ورک شاپ ہے، بیسیکلی یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے کچھ حقوق ہیں جو کہ اس کے اہل و عیال کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کفن دفن کے امور ہیں، اس کو غسل دینا ہے، اور اس کے جو دیگر عوامر ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کرنی ہے، اور اس کے سرانے کچھ ہمارے یہاں بدعات بھی موجود ہیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے، بدعت کون سے امور ہیں، خرافات کون سے امور ہیں، تو یہ چیزیں سمجھنا سمجھانا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری جو یہ ورک شاپ ہے، اس کے اندر پہلے تو جو احکامات، جب ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا کیا احکامات اس کے لواحقین کے ذمہ آتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ نماز جنازہ طریقہ ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے بعد میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے، اس کو کفن کس طرح دیا جاتا ہے، وہ پورا طریقہ کار انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے گا۔ تو یہ ایک سمجھے کہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عنوان ہے، موضوع ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے اس کو حیدرآباد میں منعقد کیا تھا، جس سے الحمدللہ کافی لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ اور پھر جب اس کو ہم نے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہے تو وہاں بھی کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اور بڑے ہی مثبت کمنٹس اور بڑے ہی مثبت تبصرے ان کی جانب سے ہمیں موصول ہوئے۔ تو بس اسی سلسلے کی کڑی وہاں سے لوگوں نے پسند کیا، اور ان کو بھی جب اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں پر بھی آ کر یہ ورک شاپ کروائی جائے۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں جا رہے ہیں ہم۔ صحیح شیخ، اچھا مجھے مطلب آپ نے ماشاءاللہ سے بڑی اہم پوائنٹ ذکر کیے۔ باقی ریکارڈنگس وغیرہ بھی ہماری ورک شاپ کے اویلیبلز ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا آپ سے کہ جو ہے نا مطلب آپ نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد والے ورک شاپ میں ساری چیزیں ڈیٹیل ہوں گی، تو مرنے سے پہلے جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے، روح قبض ہوتی ہے، نیک روح کے بارے میں یا بد روح کے بارے میں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اگر نیک روح ہے تو سننے میں آتا ہے ہمیں اکثر کہ نیک روح کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ جب نیک روح و بد روح کے متعلق جو قرآن و سنت کے اندر امور بیان ہوئے ہیں کہ جب ایک نیک آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم ایک مٹکے کا نلکا کھول دیتے ہیں تو اس سے کتنا آسان طریقے سے پانی نکل آتا ہے۔ تو ایک جو نیک آدمی ہے، نیک بخت آدمی ہے، اس کی روح اس آسان طریقے کے ساتھ قبض کی جاتی ہے کہ سمجھیں کہ جس طرح ہم نے نلکا کھول دیا، پانی کتنی آسانی سے نکل رہا ہے، اسی طرح ایک نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو ایک فاسق اور فاجر انسان ہے، اس کے متعلق بیان ہوا اللہ اکبر کہ جس طرح ایک خاردار، ایک کانٹے دار سمجھیں کہ شاخ ہے، ایک خاردار کانٹے والی سمجھیں جو لکڑی ہے، اس کے اوپر آپ گیلی روئی لپیٹ دیں
گیلی روئی کو آپ جب اس سے جدا کریں گے بڑی تیزی کے ساتھ تو اس روئی کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آپ اس شاخ کو الگ کریں گے اس روئی سے کیفیت کیا ہوگی؟ تو جب ایک بد آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ہی دردناک معاملہ ہے. اس کے بعد آگے مزید جہنم کی کھڑکی کھولے جانا اور عذاب قبر، یہ جو امور ہیں بڑے سخت امور میں سے ہیں. تو انسان اس چیز کو سمجھے اور کوشش کرے کہ اپنی عاقبت وہ درست کرے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ برے کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ محض اپنی عاقبت خراب نہیں کر رہا ہوتا، وہ ساتھ کے اندر اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر. مجھے یہاں پر محترم مالک کی روایت یاد ہے جو دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے. محترم مالک کا مجھے حوالہ ابھی ایسے ہی ذہن میں آیا کہ ابھی حالیہ میں نے وہ محترم مالک حافظ زبیر صاحب علی کا مطالعہ کیا. تو وہ روایت کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ جب گزرا ہے تو آپ نے فرمایا یا تو یہ مستری ہے یا مستراح من ہے کہ یا تو یہ سکون پا گیا یا لوگ اسے سکون پا گئے ہیں. تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکون پانا اور اس کا سکون میں آ جانا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ نیک تھا، اگر یہ بندہ نیک تھا تو دنیا کے مصائب، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے خرافات سے یہ بندہ نجات پا گیا، اس سے سکون کے اندر آ گیا. لیکن اگر یہ بندہ ایسا ہے جو کہ خرابی پیدا کرنے والا تھا، برا تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے مرنے کی وجہ سے لوگ، شہر، الغرض یہ کہ شجر اور حجر بھی اس کی وجہ سے امن و سکون کے اندر آ جاتے ہیں. کیونکہ ایک جو برا آدمی ہے نا وہ صرف انسانوں کے لیے مسئلے کریٹ ہی نہیں کرتا، وہ شجر حجر کے لیے بھی مسئلے کریٹ کرتا ہے، وہ شہروں کے لیے مسئلے کریٹ کرتا ہے. الغرض یہ کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے ایک بہت بڑا ایک عذاب کے طور پر لوگوں کے لیے بن جاتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عاقبت اچھی ہو تو اس کے لیے ہم دنیا کے اندر اچھے کام کریں، اچھا ایک رویہ، مثبت رویہ رکھیں. جہاں عاقبت اچھی ہوگی وہاں ہم خود بھی سکون میں رہیں گے، جو ہمارے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی سکون کے اندر رہیں گے. صحیح سے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. شیخ ایک چیز اقبال صاحب سے بھی سوال کوئی لیا جائے. ضرور انشاءاللہ جو ہے نا شیخ کی طرف بھی آتے ہیں. تو میرے ایک سوال اور تھا کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آخرت کے حوالے سے انہیں بالکل بھی کوئی مطلب پریپریشن نہیں ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے. نوجوانوں کی اس طرف بالکل بھی بڑی مشکل سے گنتی کے چند نوجوان ہمیں ملتے ہیں جو آخرت کے حوالے سے جو ہے نا وہ فکر مند ہوتے ہیں. ورنہ نوجوان جو ہے نا مکمل اپنی دنیا بنانے میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی جو ہے نا وہ فیوچر بنانے میں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اصل فیوچر تو ہمارا وہی ہے نا. تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ وہ حدیث صحیح صنعت کے ساتھ کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوڑا ہوا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا ہے. تو اس موقع پر سانس اس کی جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے، وہ آیا ہے اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد وہاں تشریف فرما ہے. وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ مومنین میں سے عقل مند کون ہے، عقل مند مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، کہا کہ عقل مند مومن وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے والا ہے. تو بات یہ کہ ایک شعور والا بندہ، ایک عقل مند بندہ وہی ہے جو کہ اپنی آخرت کو اور اپنی آخرت کو بہتر بناتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہم آج نا یہ کہیں کہ شارٹ ٹرم فائدے کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں کہ ایسی چیز جس سے ہمیں تھوڑے وقت کا فوری فائدہ ہو جائے. ہم اس کا یہ نہیں دیکھ رہے کہ آگے لانگ ٹرم میں کتنا یہ فائدہ مند رہے گا، لانگ ٹرم ہمارے لیے سود مند رہے گا نہیں رہے گا. ہم اس چیز کو نہیں سوچ رہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ابھی ہمارا فائدہ ہو رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے. تو وہ وقتی فائدہ ہمیں ایک ہمیشگی والے فائدے کیا ہے آگے آڑے آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہم دنیا کے اندر اپنے کچھ تلذذ پر مبنی فوائد ہیں جو کہ حقیقی فائدہ نہیں ہے، کچھ وقتی فائدے ہیں، اس کے اندر پیسہ کا کمانا ہے یا پھر خواتین کے ساتھ انٹریکشن ہے، یہ جو امور ہیں یہ بظاہر ہمیں لگتے ہیں یار بہت ہم کوئی کمال کا کام کر رہے ہیں. اور یہ جو وقتی فوائد ہیں یہ کب تک ہے؟ جب تک جوانی، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک آپ کے چہرے کے اوپر شباب موجود ہے تب تک کی یہ ساری گیم ہے. اس کے بعد تو جب آپ بستر مر کے پڑ جائیں گے پھر دیکھنے کون آتا ہے پھر آپ سے ملنے کے لیے. تو بات یہی ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے فائدوں کو جو ہے مد نظر نہ رکھیں، بلکہ آخرت جو بڑا فائدہ ہے اس کو مد نظر رکھیں اور اپنے آپ کو عقل مند ہونے کا ثبوت دیں.
تو لہٰذا جو نوجوان اس دنیا کی رنگینوں میں پڑے جاتے ہیں اور آخرت کو بلا دیتے ہیں، یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں. ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کو مد نظر رکھتا ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم. میں جو ہے نا وہ شیخ محترم آپ سے ایک بات میرے صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو، جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے، تو انہیں کوئی نصیحت کر دیں. شیخ ہمارے نوجوانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ شمیر بھائی، آپ نے جو ہے وہ موقع دیا کہ شیخ بدوجنا کی آئی ڈی سے ہی ہمارے شیخ صاحب سے ہم نے نصیحتیں سنی. اور میں بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا اپنے نوجوانوں کو، جو یوتھ ہے خاص طور پہ اس حوالے سے، کہ اس وقت ہر نوجوان جو ہے وہ اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ معاش کے اعتبار سے مستحکم ہونا چاہیے، کہ وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ معاشی اعتبار سے وہ مضبوط رہے. اور اس کے بعد اس کو اگر وہ تعلیمی فیلڈ میں ہے تو وہاں پر بھی اس کو کامیابی درکار ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کامیابی مل جائے اس کو، جو بھی اس کے فیلڈ ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے. تو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ کامیابی اصل آپ کی جو ہے وہ دین میں ہے. آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دین کو سمجھا ہوا ہے اور آپ دین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ تمام تر ایسے سمجھ لیں کہ وہ کامیابیاں آپ کو پاؤں میں رہیں گی. چاہے وہ آپ کسی تعلیم سے وابستہ ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ کہ بھلے آپ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں. دین کی تعلیم بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات موجود ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین انسان قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ دین وہ ایسی چیز ہے، وہ ایسا ایک تعلیم ہے کہ بندہ پڑھتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، تو یہ ایک اس کے لیے صدقہ جاریہ اور یہ نیکیاں اس کے لیے بڑھتی رہتی ہیں. جو بھی اس کو علم ہے، جو بھی اس کو پتہ ہے کہ اس ایک آیت کا یا ایک حدیث کا بھی علم ہے تو وہ آگے پہنچائے. جو بھی اس کا فیلڈ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسجد محراب باقاعدہ ایک سیٹ اپ ہوگا تو وہاں سے ہم جو ہے وہ باقاعدہ درس دروس اور یہ تعلیم ہم آگے کریں گے. تو اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. آپ جہاں بھی موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ خود دین کو سمجھیں، اور پھر جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو جو آپ کو علم ہے، جو آپ کو پتہ ہے، وہ اس کو ہم آگے پہنچائیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے یوتھ کو آگے جو ہے وہ سمجھائیں، گائیڈ کریں، اور بالخصوص دین کی طرف آپ راغب کریں کہ دین ہی وہ چیز ہے کہ آپ کے تمام تر معاملات جو ہے ان کا حل دین میں موجود ہے. آپ جو چیزیں چاہتے ہو تو وہ ہر اعتبار سے آپ کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے گائیڈ کرنے والے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات میں اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں نوجوانوں کی عبادات کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے جو ہے وہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش عظیم کے سائے کے. تو اس عرش عظیم کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے، جو بندہ جوانی میں اللہ کے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی جوانی کی عبادت اتنی محبوب ہے کہ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے کے نیچے اس انسان کو جگہ دے گا، اس نوجوان کو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور عبادت کی طرف بندہ اس وقت راغب ہوگا جب اس کو علم ہوگا، دین سے وہ وابستگی ہوگی، دین کا پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں ہمارے تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہماری جو دنیا کے معاملات ہیں وہ کس طرح کریں، کیا کیا کرنا چاہیے، اور کیسے کن کن معاملات سے ہمیں روکنا چاہیے. تو ہمیں دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے، بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں دین کو فالو کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. اسی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، مقام مرتبہ ملے گا. اور بے شمار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کے فرامین ملتے ہیں
کہ بالخصوص جتنا بندہ دین کو فالو کرتا ہے، جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں مقام، حیثیت اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو میری یہی ایک اپنے ہم سفر، اپنے ہم مکتب جو بھی احباب ہیں ان کو یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، جو بھی آپ کام کریں، چاہے وہ آپ کی تعلیمی فیلڈ ہو، چاہے وہ کاروباری فیلڈ ہو، چاہے کہیں آپ جاب کرتے ہوں، کہیں بھی رہیں، لیکن دین کو نہ چھوڑیں۔ دین یہی اصل چیز ہے کہ جس میں ہر کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام کریں تو ہر اعتبار سے کامیابی آپ کا ہم سفر رہے گی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سفر ہمارا روا دوا ہے، ہم لوگ میرپور خاص میں داخل ہو گئے ہیں۔ شیخ بہت زیادہ منع کر رہے تھے، میں کئی بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی ایک چھوٹی سی نصیحت کر دیں، جو بچے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں یا اس اسٹرگل میں مشغول ہیں کہ وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا بہت ساری رکاوٹیں بن رہی ہیں ان کے لیے، تو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے انہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمیر بھائی بالآخر آپ نے مجبوری کر دیا ہے نا، تو یہ ضروری ہے، تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے۔ تو اور کچھ نہیں، بس یہ چیز ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے نا اس میں اللہ رب العزت نے ایک تقسیم رکھی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے بعض لوگوں پر ایک ترجیح دی ہے، روزی روٹی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر جو سب سے اہم نصیحت ہے ہم سب کے لیے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم لوگ جو ہے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے تم سے کم تر لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور آپ ان لوگوں کو مت دیکھیں جو آپ سے مقام و مرتبے کے حوالے سے آپ سے بڑے ہوئے ہیں دنیاوی جو زندگی ہے اس میں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم ایسا کریں گے، دنیاوی زندگی کو اس طرز عمل کے ساتھ گزاریں گے کہ ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یہ بات پھر ہمارے لیے زیادہ مناسب ہو جائے گی کہ ہم اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کی ہے ان کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے۔ یہ ایک بنیادی فائدہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے تو ایک تو ہم اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان پر ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں اور بڑا چڑھا کر دوں گا۔ تو ایک یہ چیز ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے، اور دوسری یہ چیز کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک مطمئن زندگی، ایک تسلی والی زندگی جو ہے اس کو ہم گزاریں گے۔ ہم جو اللہ نے نعمتیں دی ہے ان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ البتہ روزی روٹی وغیرہ جو ہے، رزق کو اختیار کرنا، رزق کمانا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اتق اللہ، اے لوگو اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، واجملوا فی الطلب، اور روزی روٹی کو حاصل کرنے میں، رزق کو طلب کرنے میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اعتدال کا جو اچھائی والا راستہ ہے اس کو اختیار کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقہا، کہ کوئی بھی جان تب تلک اس کو موت نہیں آتی جب تلک وہ اپنا رزق جو ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں لکھ لیا ہے، اس کو پورا نہیں کھا لے۔ یہ ہم دیکھیں، ہم جو ہے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کا جو رزق لکھ لیا ہے وہ انسان پورا کھا کر پھر ہی اس کو موت آئے گی۔ یہ الفاظ ہے صدی ان نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقہا، کہ کوئی بھی جان تب تلک نہیں مرتی جب تلک وہ اپنا پورا رزق نہ کھا لے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنْ أَبْطَ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہاں اگر یہ رزق تم سے موخر بھی ہو جائے تب بھی تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور حلال چیز کو اختیار کرو، حرام چیز سے بچو۔ تو یہی بنیادی نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حلال رزق کو اختیار کریں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو گزاریں۔ وہ زندگی جب ہم گزاریں گے تو وہ زندگی بڑی بابرکت زندگی ہوگی اور ہماری جو زندگی وہ بڑی سکون اور تسلی والی زندگی گزرے گی۔ تو یہی ایک نصیحت تھی شمیر بھائی جو آپ نے مجھ سے جو والہانہ مطالبہ کیا تھا، تو یہ مختصر جواب تھا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزا خیر دے۔ اب آپ باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایک چھوٹی سی چند آیات یاد آ رہی تھی، یہ آیت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ تو اب آپ تفسیر پڑھیں اس کی، بڑا مزہ آئے گا، بڑی سکون ملتا ہے انسان کو جو بھی جو ہے نا وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ باقی میں آپ کے ساتھ تھا شامر خالد، حافظ ابو جانا شیخ کی آئی ڈی سے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔